بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، بالخصوص سندھ میں بسنے والے اردو اسپیکنگ MQM پاکستان بے غیرتوں، بے شرموں، ٹٹوؤں کا جو ٹولہ ہے، فوج کی ایما پر یہ فوج کے پلے، فوج کے نے ڈگڈگی بجائی ہے تو یہ پھر کتوں کی طرح بھونکنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ کامران پسوڑی وہ 45 دنوں کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی جس کے پاس ساتھ انہوں نے دہائیوں تک مال غنیمت لوٹا، جہاں سندھ کے وڈیروں نے سندھیوں کو محروم اور محکوم رکھا، وہیں کراچی کے وڈیروں، حیدرآباد کے وڈیروں، MQM پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد کو موہنجو داڑو اور ہڑپا میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، پیپلز پارٹی کے جرائم میں برابر کے شریک MQM پاکستان جو بغیرتوں کا ٹولہ ہے، اب پریس کانفرنسیں کرنے کے لیے فوج، یہ صرف فوج کی ایما پہ، ان کتوں میں اتنی دم نہیں ہے، کیونکہ ان کا راتب جو یہ وصول کرتے ہیں یہ فوج سے، وہ بزدل فوج، حالانکہ عاصم منیر کو 25 کروڑ بزدلوں سے ایک فیلڈ مارشل جو بزدل عظیم ہے، یزید باپ کا بیٹا، چک دھرم سنگھ کی اولاد، چک دھرم سنگھ میں پیدا ہونے والا خنزیر زادہ عاصم ابن یزید اتنا بزدل، اتنا پھٹو ہے کہ GS 600 جو تیز رفتار جہازوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اپنے لیے عاشق نے اپنے لیے خریدا تاکہ عاشق اور اس کی فیملی جب بھاگیں تو نان اسٹاپ ان کی فلائٹ ہو، تو اپنی معشوقہ کو، اور معشوقہ بھی وہ جو پتہ نہیں کس کس کی رکھیل رہ چکی ہے، سعودی عرب میں کس کی، اور قطر میں کس کی، اور ایمریٹ میں کس کی، اس رکھیل کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے، اپنے لیے 600 تو اپنی معشوقہ کے لیے 500۔ اور وہیں ایئر فورس کا جو چیف ہے ساندھو، یہ کرپٹ ترین، مستقل اس سے ایکسٹینشنیں مل رہی ہیں، اور یہ کرپٹ ترین اس کے کارنامے، اس کے کارہائے، جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے، جنہوں نے اس ملک کے لیے بہترین خدمات انجام دیں، آج وہ جیلوں میں ہیں۔ اور یہ چور کی اولاد، چور خاندان سے تعلق رکھنے والا ساندھو، اس نے اپنے لیے 450۔ تو اہلیان پاکستان، آپ فکر نہیں کریں، یہ جو سروے دکھایا گیا ہے نا آپ کو کہ نتن یاہو 50% پاپولر ہیں، تو یہ 25 کروڑ کی بغیرت قوم نے یہ جو فوج 6 یا 7 لاکھ کی فوج پالی ہے، بغیرتوں کا ٹولہ، پھٹوؤں کا ٹولہ، بزدلوں کا ٹولہ، بھگوڑوں کا ٹولہ، پتلون اتروانے والوں کا ٹولہ، 90,000 پتلون اتار کے آئے تھے بغیرت، وہ جن کی مسلمانیاں بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ان
نام نہاد مسلوں کو پینٹ اتروائی. آپ ڈیزرو کرتے ہیں اہلیان پاکستان، اور آپ فکر نہیں کریں. آنے والے دن یہ اسی سال 2026 آپ کو دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. آپ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسیں گے اسی سال. جس ملک میں غریب کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا نہ ہو، جہاں لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہوں، جس ملک کا قرضوں کا انبار، قرضوں کا ڈھیر لگا ہو، اس ملک میں یزید کا بیٹا عاصم ابن یزید $600 ملین کا اپنے لیے جہاز خریدتا ہے، اور اپنی معشوقہ محبوبہ کے لیے 550، اپنے لیے 60 ملین کا، اور اپنی معشوقہ کے لیے $50 ملین کا. اور جو سادھو صاحب نے جہاز لیا ہے پنجاب کا، یہ وہ رنجیت سنگھ کا خاندان سے تعلق رکھنے والا سادھو، اس کے لیے 450 سیریز خریدی گئی ہے، جس کی مالیت کم سے کم $45 ملین ہے. آپ دیکھتے رہیے، آپ بھوکے مرتے رہیں گے، آپ ریڑیاں رگڑتے رہیں گے، آپ سسکتے رہیں گے، اور یہ بغیرتوں، بزدلوں، یزیدیوں کا ٹولہ، یہ عاصم نقوی کرنل جان دیتے رہیں گے، فوجی سپاہی مرتے رہیں گے، اور جب یہ اس ملک کو ڈبو لیں گے تو یہی تیز رفتار جہاز جو انہوں نے خریدے 500 سیریز میں معشوقہ کی فیملی ہوگی پوری، کنیزیں یہیں تڑپتی مر جائیں گی. یہ جو کنیزیں ٹی وی پہ بھاشن دیتی ہیں ان کی جگہ نہیں ہوگی اس 15 سیٹر میں. یہ عاصم نقوی یہیں ہیڑیے رگڑ کے کسی چوک پہ لٹک رہا ہوگا، یہ کسی پل پہ. ویسے تو امید نہیں ہے، بغیرت، بے حس، بزدل، حرام، کیونکہ سب پورا ملک حرام کھا رہا ہے، پورا ملک حرامی پن پہ لگا ہوا ہے. آپ کی رمضان کی نشریات دیکھ کر، جو آپ کی رمضان کی نشریات میں خرافات پیش کی جا رہی ہیں، جس طرح اسلام اور اسلام کے عقائد کا تمسخر اور اڑایا جا رہا ہے، تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دھبا ہیں مسلمانوں کے نام پہ. 25 کروڑ، 7 لاکھ تو یزید کی فوج ہے. یہ جنرل، جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اب یہ ان میں ریس شروع ہو جائے گی کہ عاصم منیر کی فیملی تو اس میں فکس ہو جائے گی، ہماری فیملیاں کس میں فکس ہوں گی، اور یہ عنقریب ہوگا. اب تو ماشاءاللہ 50% پاکستانی تو نتنیاہو کے فین ہیں. جو سروے ابھی آیا ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ 50% پاکستانی لو نتنیاہو. اب میں ان سے لیفٹیننٹ جنرلوں کو کہ رمضان کے دن ہے کہ یہ سور کے پاس گئے تھے یا سور ان کے گھر آیا تھا، لیکن ہیں سور کی اولاد. اور انشاءاللہ یہ جو ایم کیو ایم کے ہگوڑے، بھگوڑے، پدوڑے، ان کے انگلی شدید دی گئی ہے، تو یہ کتے کی طرح بھونکنے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. کامران پسوڑی
45 डेज के लिए। चिल्ला काटने गए नेतन्याहू, यरूशलेम में वो नेतन्याहू के साथ चिल्ला काट रहे, तो यकीनन आपको बेचने के लिए मुत्तहिदा पाकिस्तान, MKM और उसके बेगैरत, हरामखोर, रिश्वतखोर, जानी, झूठे अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे आ गए। तो अहलियाने पाकिस्तान, मरते रहिए, सिसकते रहिए कि सिसकना ही आपकी जिंदगी है। जैसे कौम वैसे हुक्मरान, आप डिजर्व करते थे इन यजीदियों को। जिस कौम के पास रोटी के पैसे ना हो, $155 मिलियन खर्च कर दिए 3 जहाजों पे, और इनकी मेंटेनेंस और इनको खड़ा करने की जो कास्ट आएगी वो मिलियंस ऑफ डॉलर है। तो ये अल्ले तलल्ले, ये याशियां आप फिक्र ना करें अहलियाने पाकिस्तान, आप एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसेंगे, और वो वक्त इसी साल आएगा। हराम खाते रहिए, वो जफर पेट भरों का पेट भरता रहेगा। गुरु मंदिर पे रमजान की शुतुरमुर्ग, ऊंट खिलाता रहेगा। मुफ्ता खाने के आदी हो चुके हैं आप। और ये गरीबों के लिए नहीं है, ये जो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं ये गरीबों के लिए नहीं है, ये मुस्टंडों के लिए है, ये हरामजादों के लिए है, ये पेट भरों के लिए। औरंगी टाउन में रहने वाला, कोरंगी में रहने वाला, उसके पास किराया होगा कि वो सहरी खाने आ सके? जितना आने जाने में किराया खर्च करे उससे बेहतर नहीं है वो अपने घर में 2 लहसुन की रोटी और बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी से गुजारा कर ले। तो यही बचेगा, क्योंकि आटा तो नापैद होता जाएगा, और हो रहा है और हो गया है। तो आप इंतजार कीजिए भूख से मरते हुए बच्चों का, आप देखेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। ये वो जालिम कौम है, ये वो जालिम मुल्क है जिसने अपने मुहिब्बे वतन हीरोज की बेकदरी की। कदीर खान फुटपाथ पे बैठते थे, फुटपाथ पे, जिस कौम ने उनका हशर किया। मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस दी गई बगैर पेट्रोल के, जबकि उनकी कंडीशन सबको पता थी, लेकिन मारना मकसूद था। फातिमा जिन्ना को अखबार मौजूद है, जख्मों के निशान जो चाकुओं के थे। लियाकत अली खान को कत्ल करने वाला अकबर अली के बच्चों को फौज पालती रही, उसके बेटे आज भी जिंदा हैं। सानाए पेशावर पब्लिक आर्मी स्कूल के कातिलों, मास्टरमाइंड को फरार कराने वाली यही फौज थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जिला वतन करने वाले यही गद्दार फौजी थे। सकूते ढाका में 11,000 मुसलमान औरतों को रैप करने वाले यही फौजी थे। यही थे जिन्होंने तालिबान को पाला, तालिबान को पैदा किया। यही थे जिन्होंने कराची की, हैदराबाद की, लाहौर की कोने कोने में हीरोइन और कलशनकोव कल्चर का परवान चढ़ाया। यही फौज थी, और आज भी हर दहशतगर्दी के पीछे यही फौज है। और आपको ये गैर महफूज करने के लिए हर बार आपको चारे के तौर पे
رزلٹ آئے گا. آپ بڑے بہادر ہیں نا, آپ نے افغانستان پہ 16 جگہوں پہ ہم حملے کیے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ملوث ہے بلوچستان میں اور پشاور میں, سرحد میں. تو آپ پھٹوؤں نے انڈیا پہ تو حملہ نہیں کیا, کیونکہ آپ پھٹو ہیں اور آپ غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے چکے, آپ ان کے چکے. یہ چکنا چکنا چل رہا ہے. ایک بھگوڑے, ایک بزدل, ایک یزید باپ کا یزید بیٹا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے فائٹر ہے. ابے جلاد ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی چے بنا رہا ہے. ایک مسخرے کو کہہ رہا ہے بہترین وزیر اعظم. دیکھ لینا آج اس کا احتساب ہوگا تو ان کا کیا ہوگا. ان کا احتساب شروع ہو گیا ہے. 6-3 سے سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ. ان کا احتساب ہونا ہے, جلد ہوگا. پھر تم کہاں جاؤ گے للو. پھر تم کہو گے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے للو. نہ کسی روڈ پہ چل سکتے ہیں, نہ کہیں کھانا کھا سکتے ہیں, نہ کہیں پانی پی سکتے ہیں. جہاں جاؤ گے کتے 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 کی صدائیں گونجیں گی, جیسے قمر جاوید باجوہ کا. تو فیصل نصیر تم فکر نہ کرو, ہم تمہاری شکل بھولیں گے نہیں. راشد گنجے ہمارے دل پہ تیری تصویر نقش ہے. بریگیڈیئر فہیم رضا تیرا تھوبڑا چڑے بابر افتخار, ہم تجھے بھولیں گے نہیں. اور جی ملک کے جی بیٹے ہم تجھے بھی نہیں بھولیں گے, کیونکہ اس ملک کو اندھیروں میں گھسیٹنے میں تیرا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا عاصم ابن یزید کا, یزید باپ کا یزید بیٹا. لعنت ہو اس کے پیدا کرنے والوں پہ. ان پہ بھی لعنت اور اس پہ بھی لعنت. اور اس کے لونڈے عاصم محسن یزیدی, اس پہ بھی لعنت. اور بندر کے بچے, تیرا باپ بھی بے غیرت تھا تارڑ. یہ تارڑوں کی تو گالی بنا دیا جائے اس نام کو, گالی, کہ کوئی اپنے نام کے آگے تارڑ نہ لگائے. میں مستنصر حسین تارڑ سے بھی کہوں گا برائے مہربانی, آپ ایک قابل آدمی ہیں, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی, اپنے نام کے آگے سے تارڑ پیچھے سے تارڑ ہٹا دیں, کیونکہ تارڑ لفظ اب گالی بن چکا ہے. جس طرح قانون کا, جس طرح ذرائع ابلاغ کا. اور پاکستانیوں, ڈاکٹر شاہد منہوس کو جانتے ہیں نا, جو بڑے بھاشن دیتا ہے, پھٹو ہے. زبان جلتی ہے اس کی فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے, زبان جلتی ہے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ کہتے ہوئے. پھٹو بھاشن کتنی کے دیتا ہے, پھٹو ہے. اور جو روپٹا اوڑھ کے بیٹھتی ہے نا, بی بی نیک دامن بن کے عورتوں کی سپلائی کرنے والی آسمہ شیرازی, نواز شریف کے جہاز میں سفر کرنے والی, نواز شریف کو سروسز پرووائڈ کرنے والی آسمہ, ان چہروں کو بھولنا نہیں. ایک اور بندر کا بچہ بھی ہے, بڑے کالم لکھتا ہے, وہ نائکا کوٹھی کی, سہیل وڑائچ, ابصار عالم, لقمان, یہ وہ خنزیر زادے ہیں, شاہزیب خنزیر زادہ. لیکن یہ چلیں, یہ تو کھل کے ہے نا. لیکن ڈاکٹر شاہد میں نے اس کو شاہد منہوس کا اس کا اصل نام ہے, کیونکہ یہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہتا ہے اور مقتول کو بھی.
یہ قاتل کی بھی تعریف کرتا ہے، یہ مقتول کی بھی. یہ وہ ایک دفعہ جیل کیا گیا، ایک دفعہ چند دنوں کی ہتھکڑیاں کیا لگی، اس کا تو قبلہ و کعبہ ہی بدل گیا ڈاکٹر شاہد منہوس کا. ان تمام کرداروں کو آپ یاد رکھیں، یہ ہیں اصل آپ کے بربادی کے ذمہ دار. یہ جو آج یزید کے ساتھ بانسری بجا رہے ہیں نا، یہ ہیں ذمہ دار. اور ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت کی یہ پریس کانفرنس یہ نہیں بول رہے، ان کے باپ بول رہے ہیں، ان کے رکھ پالتو جن کے یہ کتے ہیں، ان کے آقاؤں کی زبان یہ ایم کیو ایم بول رہے. ورنہ ان بےغیرتوں میں آج انہیں یاد آیا 180 سیٹوں والا اور 17 سیٹوں والوں نے قبضہ کر لیا. آج اب تو بےغیرتوں، تم نے خود کوئی 22 میں سے ایک سیٹ نہیں جیتی. اپنا بھی تو بتاؤ بےغیرتی، کہ ہم الیکشن میں بری طرح ہارے تھے لیکن ہم پھر بھی مسلط ہیں اس قوم پہ، اس ملک پہ. میں امید کروں گا آنکھیں کھولیں، دن آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. اب میرے الفاظ آج کے یاد رکھیے گا. آپ اسی سال پوچھوں گا میں آپ سے، جب آپ ایک وقت کی روٹی کے لیے کتوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اسی سال پوچھوں، اور یہ اسی سال ہوگا انشاءاللہ. جیسے قوم ہے ویسے ہی حکمران ہے. سسکتے رہیے، بلکتے رہیے، اور اسی طرح اس دنیا سے جہنم واصل ہو جائے. والسلام.